ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء میں انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ ہے تربیت اولاد۔ اللہ نے جہاں انسان کو بے انتہا نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اور اگر اس نعمت کی آپ کو قدر و قیمت اگر معلوم کرنی ہے تو آپ ان سے معلوم کریں کہ جنہیں یہ نعمت میسر نہیں ہے، وہ لوگ کتنی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جنہیں مل گئی ہے وہ تربیت اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے انہیں کتنا بیدار ہونا ہے۔ لوگ تعلیم پر ضرور توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب اچھے انسٹیٹیوشن مل جائیں، اچھی درسگاہ مل جائے، ہمارا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، اچھی ڈگری اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ ایک رہتا ہے مرحلہ تربیت کا، اور تربیت کے حوالے سے بچہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے کہا ہائے انکل کیا حال ہے آپ کی، خیریت سے؟ بچہ چلا گیا، آنے والا دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تربیت ہوئی ہے، تعلیم بہت اعلیٰ ادارے میں حاصل کر رہا ہے، لیکن تربیت کا فقدان اتنا ہے کہ وہ بچے کی آنے جانے سے، رہن سہن سے اندازہ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے تربیت اولاد کے حوالے سے کیا کیا اصول ہونے چاہیے، کتنی اس کی ضرورت اور اہمیت ہے، انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں علامہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما مفتی محمد آصف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما وہ شناخواں نوجوان شناخواں ماشاءاللہ جو بہت باصلاحیت شناخواں ہیں، تینوں ہی عزیر عزیزی بندگی تشریف فرما ہیں، اور ثقلین رشید قادری موجود ہیں، اور دانیال شیخ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ بھی اپنی عقیدتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں گے، لیکن تربیت اولاد چونکہ موضوع ہے اس پر ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ تربیت اولاد کی ضرورت اور اہمیت پر میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈال دیں تاکہ اس کی ضرورت اور اہمیت واضح ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی مختلف جہتوں سے ضرورت اور اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس کی توضیح تشریح یہ کی گئی کہ انسان اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائے، ان کی اچھی تربیت کرے، انہیں نیکی کا حکم کرے، انہیں برائی سے روکے۔ تو اہل کے اندر اولاد بھی اس میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اولاد کی تربیت میں اس انداز سے کوتاہی کی جائے کہ اولاد بعد بالغ ہونے کے اس عدم تربیت کی بنا پر گناہوں کے راستے پہ نکل جائے تو یہ خود باپ کے لیے ایک جہنم کا راستہ ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین عطیہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم عقلی لحاظ سے دیکھیں، اگر ایک بچہ اپنے والدین کی تربیت پا کر معاشرے کا حصہ بنتا ہے تو ایک اچھا فرد بن کر معاشرے کا حصہ بنتا ہے اور معاشرہ اس سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اور اگر تربیت کا فقدان ہو، وہی نوجوان چور بنتا ہے، ڈاکو بنتا ہے، ریپسٹ بنتا ہے، وہ جا کر خیانت کرتا ہے، وہ رشوتیں لے کر اس کو اپنا حق تصور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اتنے کیسز آتے ہیں کہ بیویاں پریشان ہیں کہ جی میرا شوہر جو ہے، مسائل آتے ہوں گے اس حوالے سے، لیکن سوالات کی صورت مسائل کی بھی اور کوئی سپرلیٹو ڈگری وہ بھی لے آئیں تو وہ اتنے سارے، تو اب وہ بہنیں ہی کہتی ہیں کہ جو شوہر جو ہے وہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، غصہ کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، فلاں فلاں، اس کا اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہی تربیت کی کمی ہے۔ بالکل، اگر ماں باپ اچھی تربیت کرتے تو کسی کی بچی کی زندگی برباد نہ ہوتی۔ اسی طرح بعض والدین تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو گناہوں کا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، تربیت دور کی بات، گناہوں کا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر بچوں کی تربیت میں کوتاہی کی جائے تو پھر جب وہ خود کسی ایسے مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ ان کے متعلقین اور متبعین ان کی اتباع پر مجبور ہوتے ہیں تو پھر وہ غلط قسم کی اتباع کرواتے ہیں اور وہ ان کے لیے گناہ جاریہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، جس سے ایک اور اس کا بارے میں اندازہ ہو سکتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک ثواب جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہو، اور تیسرا وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس کا مطلب یہاں نیک اور صالح اولاد مراد ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم یہ میرا تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، درجات کی بلندی کس وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے،
یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے والدین کو سمجھنا چاہیے کہ مختلف جہتوں سے شخصیت کی تعمیر کے لیے، ایک اچھے گھر کا ماحول بنانے کے لیے، معاشرے میں ایک پازیٹیو کردار ادا کرنے کے لیے، والدین کے لیے ثواب جاریہ بننے کے لیے، اور آخر میں سب سے بڑھ کر میدان معاشر میں گرفت سے بچنے کے لیے بچوں کی اچھی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بے شک تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا، مرد سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان تمام چیزوں پہ غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان، امی پوچھتی کیسی دلہن لاؤں امی بس یہاں تک بال ہوں کالے، بڑی بڑی آنکھیں ہوں، گورا رنگ ہو، پڑھی لکھی ہو، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو تم نے چھوڑا کیا ہے؟ لیکن یہ نہیں دیکھا کہ سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ وہ نوجوان یہ نہیں دیکھتا، اس کے بعد نتیجہ نکلتا ہے جب وہ حسن کی پری گھر میں آتی ہے تو پھر وہ جہنم بن جاتا ہے۔ وہ آ کے اپنے ناز نخرے دکھاتی ہے، حسینوں کے نخرے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نوجوان اگر ہمیں سن رہے ہیں، ان میرڈ سن رہے ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ ابھی اپنی تربیت اگر کامل کر لی جائے تو انشاءاللہ آگے پھر ان کو تربیت کرنے میں آسانی ہوگی۔ بہت اچھی بنیادی باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اور اس حوالے سے یقیناً یہ باتیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، چونکہ اولاد کی تربیت ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معمولی چیز ہے، بچہ گھر میں کچھ نہیں کر رہا، ماں باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، باہر کیا کچھ کر رہا ہے اس سے بالکل واقف نہ ہونے کے سبب والدین اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جناب بہت اچھا ہمارا بچہ ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اولاد کی تربیت جب اتنی ضروری اور اہمیت رکھتی ہے تو آیا یہ والدین کے لیے اور معاشرے کے لیے جو بچے کی تربیت ہے، کسی فرد کی تربیت ہے، وہ کس طرح باعث رحمت ثابت ہوگی؟ میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ والدین کی تربیت، اولاد کی تربیت کیسے معاشرے کے لیے اور والدین کے لیے باعث رحمت بنتی ہے، جب ہم اس اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو دیکھیے، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تربیت یافتہ فرد، ایک مہذب فرد، با اخلاق فرد، با کردار فرد، وہ پورے معاشرے کے لیے رحمت ہے، خاندان کے لیے بھی رحمت ہے، والدین کے لیے بھی رحمت ہے، اور پورے معاشرے اور قوم کے لیے بھی رحمت ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی بد کردار بچہ، جوان، فرد، بد اخلاق، کرپٹ، بددیانت، جھوٹا اور ایسی اخلاقی اور عملی بیماریوں کا شکار، تو وہ معاشرے کے لیے عذاب ہے، وہ خاندان کے لیے عذاب ہے، وہ اس والدین کے لیے عذاب ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت ان خطوط پر کی جائے کہ جہاں وہ خود ان کی اپنی زندگی بھی سنور جائے، وہ خود اپنی زندگی کو بھی ایسا بنا لیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی ہو جائے، پھر وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، نیک نامی کا سبب اور ذریعہ بن جائیں، پھر وہ معاشرے کے لیے آسودگی کا ذریعہ بنے، خوشحالی کا ذریعہ بنے، معاشرے کے لیے امن اور سکون اور راحت کا باعث بنے، نہ کہ کسی زحمت کا باعث بنے۔ تو لہٰذا معاشرے کے لیے ایک مہذب اور تربیت یافتہ بچہ، جوان، فرد، وہ کس قدر باعث رحمت ہو سکتا ہے، یہ ایک ایسا طویل موضوع ہے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ تربیت اولاد کی اس اہمیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرف آنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوں گے کہ جو یہ چاہتے نہ ہوں کہ ان کی اولاد اچھی بنے۔ بالکل، بہت کم ایسے بد نصیب ہوں گے شاید کہ جو اپنی اولادوں کو خود غلط راستے پر لگاتے ہوں گے، آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، مگر یہ کہ نادانستہ طور پر اپنی اولادوں کو غلط راہ پر لگانے والے تو بہت ہیں، ان کی تعداد بہت ہے معاشرے کے اندر جو نادانستہ طور پر اپنی اولاد کو غلط راہوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، مگر دانستہ طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی والدین یہ خواہش رکھتے ہوں کہ ان کا بیٹا برا بن جائے۔ صحیح۔ اب پرابلم کہاں پیدا ہوتا ہے کہ خواہش تو اچھی اولاد کی ہے لیکن عمل اس کے برعکس ہے۔ اب اچھی اولاد بنے گی کیسے؟ اچھی اولاد بنیں گی جب آپ خود اچھے بنیں گے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، خود نیک نہیں بننا چاہتے۔ یہی بات، اولاد کو سچا دیکھنا چاہتے ہیں، خود سچ نہیں بولنا چاہتے۔ اولاد کو رزق حلال کی طرف مائل دیکھنا چاہتے ہیں،
خود چاہتے ہیں کہ جہاں مصلحت جیسے نظر آئے، جیسے مفاد و ضرورت پوری ہو ویسے کر لی جائے۔ لہٰذا جو بچے ہیں وہ اپنے کانوں سے سن کر تربیت کا اثر نہیں لیتے، جتنا ان کی آنکھیں دیکھ کر وہ اپنی زندگی کی ڈائریکشن درست کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب بچے نے اپنے کان سے سنا اس گھر کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، بددیانتی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کے خلاف سازش ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، تو جب بچہ یہ اپنے کانوں سے سنتا ہے، کیسے توقع کی جائے گی کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اس کا اثر قبول نہ کرے اپنے کردار میں؟ ایسے ہی اگر بچے نے اپنی آنکھ سے جو دیکھا، اس نے دیکھا کہ میرے والد یا والدہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے وہ کبھی متفکر نہیں ہوئے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اس میں حلال کیا ہے، اس میں حرام کیا ہے، انہوں نے کبھی بودر نہیں کیا اسے، کبھی اس کو ویٹیج نہیں دیا، کیئر نہیں کی کبھی، تو پھر کیسے ہم یہ توقع رکھیں گے اس اولاد سے کہ وہ بڑے ہو کر اپنی زندگی کے ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بنائیں گے؟ لہٰذا اس کا سلوشن اس بات کے اندر پنہاں ہے کہ گھر کے اندر وہ نیکی کا ماحول پیدا کیا جائے، وہ اچھے اخلاق کا ماحول پیدا کیا جائے، وہ صالحیت اور تقوی کا ماحول پیدا کیا جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ والدین پیدا کریں گے، اور والدین پیدا کریں تو وہاں نفس رکاوٹ بن جاتا ہے یا ان کی جہالت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جہالت اور نفس کے شکنجے میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ خود اس راہ پر چل نہیں رہے ہوتے اور نمونہ اپنی زندگی کا بچوں کو پیش نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں پھر اگر نصیب اچھا ہے اور اللہ نے کچھ ایسے اسباب من جانب اللہ کوئی رکھے ہوئے ہیں تو وہ اچھی راہ پر چل پڑیں گے، ورنہ ان کے کسب کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہوا، ان کی محنت کا اس میں عمل دخل نہ ہوا۔ تو لہٰذا ایک مہذب اور تربیت یافتہ بچہ وہ والدین کے لیے باعث رحمت ہے، معاشرے کے لیے باعث رحمت ہے، اسے تیار کرنا والدین کا فریضہ ہے، بنیادی فریضہ ہے۔ لہٰذا اس فریضے کی ادائیگی کو بحسن و خوبی سر انجام دینے کے لیے خود بھی پیکر خلق بنے، خود بھی پیکر تقوی بنیں، پیکر نیکی بنیں، اور پھر اولاد کو اس اچھی راہ پر ڈالیں، تو اچھی امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے کو ایسی تربیت یافتہ جنریشن میسر آئے کہ یہ اس دلدل سے ہم نکلیں، زوال کی، بد اخلاقی کی، بدعمالی کی، اور نیکی اور تقوی کی طرف کوئی ٹھوس سفر ہم کر سکیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ پہلے رول ماڈل بننا پڑے گا والدین کو اور ان سرپرستوں کو جو تربیت کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ تربیت کا مرحلہ جو ہے جب تکمیل کو پہنچے گا تو ایک بہترین فرد جو ہے آپ معاشرے کو دے سکیں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے تربیت اولاد، آج ہمارا موضوع ہے اور اس پر بہت اچھے انداز میں دونوں اسکالرز نے گفتگو فرمائی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین جس نہج پر بچوں کی تربیت کر دیں، یقین جانیے بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ جناب ہمارے بچے کی تربیت تو ایسی ہے کہ شاید ہی کسی خاندان میں ایسی ہو رہی ہو، حالانکہ بے انتہا کمی اس میں واقع ہو چکی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایک انسان خود فریبی کا ہمیشہ ہی شکار رہتا ہے، اس سبب وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ لیکن جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ کن خطوط پر تربیت کی جائے، والدین کن خطوط پر بچوں کی تربیت کریں۔ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اولاد کی تربیت کی اہمیت کا احساس مربی کو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خارج میں معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جس طرح کا معاشرہ نظر آ رہا ہے اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دین ہماری کسی بھی ترجیح پر داخل نہیں ہے۔ ہوں گے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، لیکن بالعموم دیکھا جائے تو رویہ یہی نظر آتا ہے کہ دین جو ہے، دینی اعتبار سے، دینی خطوط پر بچوں کی تربیت کرنا ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، نیک اولاد مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی۔ تو یہ انبیاء کرام کا طرز عمل ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10 سنین، اور اس کے ترک پر تادیب کرو، انہیں مارو جب وہ 10 برس کے ہو جائیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو۔ یعنی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ بیان فرما دیا کہ کس وقت تربیت کی ابتدا کرنی ہے اور کس وقت احکام شرعیہ کا حکم والدین کو دینا واجب ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب فرمایا کہ تمہیں کسی درجے میں ان پر سختی کرنی ہے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ چاہے کچھ ہو جائے ہمیں انتہائی کوشش ضرور کرنی ہے تاکہ یہ دیندار بن جائے. تو یہ پیغام بھی ہے. اور دوسرا فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستروں کو جدا کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سراؤنڈنگز جو ہیں، اطراف کا ماحول انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے، جس کے پاکیزہ اثرات ہی طبیعت پر مرتب ہوں. کوئی گندی صحبت اطراف میں موجود نہ ہو یا ایسا برا ماحول نہ ہو جس کی وجہ سے وہ گندے اثرات کو قبول کرے. پھر تربیت جو ہے وہ اس درجے میں نہیں ہو پاتی جس درجے میں ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے ہماری اولین ترجیح پر ہونا چاہیے. پھر ہی ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ کن خطوط پر ہمیں تربیت کرنی چاہیے. سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ منزل کیا ہے. منزل اس اعتبار سے کہ انفرادی اعتبار سے ایک بہترین شخص، ایک بہترین مسلمان معاشرے کو دینا ہے، اور اسی سے پھر اجتماعی اعتبار سے جیسا کہ ذکر کیا گیا معاشرے کو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اعتقادی اعتبار سے اس کو مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے. دوسرا بندے اور رب کے تعلق کے اعتبار سے اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی عبادات کے اعتبار سے. پھر وہ جو آپس میں لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہے اس میں علم دین کی ضرورت ہے، اور اس میں نفسانی خواہشات کو پیچھے رکھنا ہوتا ہے اور شریعت کو مقدم رکھنا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر انسان ظاہری طور پر اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول لے تو بظاہر اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ نفع حاصل کر لوں گا. تو اس وقت اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقع پر شریعت کو مقدم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو معاملات کے اعتبار سے شرعی رہنمائی، پھر اخلاق حسنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں صحابہ، صحابیات، امہات المؤمنین اور حضور کی پاک اولاد کا جو کردار ہے، سبحان اللہ، اس کردار کے ذریعے سے اخلاق حسنہ کی تعلیم دینا. اور مزید یہ کہ اصلاح احوال قلب کا اہتمام کرنا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باطنی اعتبار سے پاکیزگی کا اہتمام نہیں ہے اور قلب پاک اور ستھرا نہیں ہے تو ظاہر میں نظر آنے والی نیکیاں بھی خطرے میں ہیں. تو اس اعتبار سے اس کی منزل یہ ہے کہ عقیدہ درست، بندے اور رب کا تعلق درست، یعنی عبادات کے معاملات میں وہ پرفیکٹ ہو، علم حاصل کیے ہوئے ہو اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہا ہو. مزید یہ کہ معاملات میں شرعی تعلیم کی رعایت کرتا ہو، اخلاق حسنہ کا حامل ہو، اور پھر جو احوال قلوب ہیں ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرے. عجب و خود پسندی سے خود کو دور کرنا ہے، تکبر سے، ریاکاری سے. اسی طرح سے عجز اور انکسار کا پیکر بننا ہے، اور اخلاص کی دولت سے مالا مال ہونا ہے کہ جو بھی میرا عمل ہو وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. تو یہ وہ امور ہیں اور وہ خطوط ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر پھر اس راہ میں کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے. مزید یہ کہ ہمارے گھر کے اندر ایسا ماحول، جیسا کہ حضرت نے بھی ذکر کیا، وہ ماحول بنیاد بنتا ہے کہ بچہ دیکھ کر سیکھ رہا ہے. مزید یہ کہ ہم اگر اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو کب ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق کلام ہوتا ہے، کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہوتا ہے، کب جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کا کثرت کے ساتھ ذکر بھی ذہن میں کسی نہ کسی درجے میں اس ضرورت کو ضرور پیدا کر دیتا ہے کہ ہمیں ہماری کوئی منزل ہے، کوئی راستہ ہے، اور اس طریق پر ہم چل کر راہ ہدایت بھی پا سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. بنیادی جو ابتدا آپ نے فرمائی بڑی خوبصورت بات کہ آیا یہ بات طے کر لی جائے کہ یہ ہماری پرائورٹیز میں ہے یا نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں ہے یا نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. اگر ترجیحات میں ہوگا تو یقیناً اس کے ثمرات بھی مستقبل میں آپ کو نظر آئیں گے. اور اگر یہ بات ترجیح میں شامل ہی نہیں ہے تو پھر تو معاشرے میں جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے گرد و پیش. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے. ہمارے تینوں شناخواں عزیر عزیزی بندگی، ثقلین رشید اور دانیال شیخ حمد رب جلیل میں چاہتا ہوں آج شامل کرے چکے سید حسین علی ادیب رائے پوری کو آج خراج عقیدت پیش کیا جائے گا ہمارے اظہار عقیدت میں. تو انہی کا لکھا ہوا ایک حمدیہ کلام بڑا خوبصورت ہے جو ہمارے شناخواں پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم میرے اللہ. حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر
حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم میرے اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم لائکے حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں ہاں جھولیاں بھر دے جو سن کر موتا کوئی نہیں ہاں سوا تیرے سوا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں تر ہے دامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہیں نم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم میرے اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا یہ شرف کے ہر خطا رب درگزر فرمائے گا یہ شرف کے داغ دامن سے ہر ایک دھل جائے گا یہ شرف کے روضائے شاہ امم پر جائے گا اس شرف پر جان بھی قربان کر دے تو ہے کم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم میرے اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر جناب خیر مقدم ہے آپ کا علم و علماء میں آج تربیت اولاد موضوع ہے اور اس حوالے سے ہمارے اسکالرز جو ہیں بہت عمدہ اور رہنما اصول بیان فرما رہے ہیں تربیت اولاد کے لیے اصول اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس پر حضرت روشنی ڈالیے گا بہت اہم سوال ہے اس موضوع کا جی ہاں بالکل دیکھیں پہلے تو تربیت کسے کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا و شیئا واہ
یعنی کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ. اس کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو بہترین رہنما اصول ملتا ہے. بے شک بے شک. 40 سال تک اعلان نبوت کا حکم نہیں تھا، لیکن عمل ایسا کر کے دکھایا واہ. کہ جب اعلان نبوت کرنے کا وقت آیا اور اپنے دشمنوں سے پوچھا تو وہ صادق امین کہنے پر مجبور ہو گئے. جو بھی علماء کرام نے بالکل ارشاد ایسا ہی ہے، فرمایا ایسا کہ رول ماڈل بننا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے پھر تھیوری، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، بچوں کو آداب سکھانا، ان کو علم فراہم کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مربی ہیں، تربیت کرنے والے، ان کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو علم حاصل کرنا، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو بچوں کو دکھانا، تاکہ بچے آبزرویشن میں رہیں، آبزرو کریں اور پھر اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو ڈھالیں. اب جب ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، ماں ہی بیٹی سے کہہ رہی ہوگی دادی سے بچ کر رہنا، اور پھپھیوں سے، پھپھیوں سے بڑی کٹنیاں ہیں یہ. اچھا. وہ بیٹی پہلے ہوشیار ہو جاتی ہے، وہ امی کا ساتھ دینے کے لیے دادی سے روڈلی رویہ، پھپھیوں سے روڈلی رویہ، اور اسی طریقے سے پھر وہ ساس جو ہے وہ بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے دوسرے بیٹے کی جو پوتے پوتیاں نواز ہے اس سے بچ کر رہنا، بہت چڑیل ہے، اوہو میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے، اے اللہ اس کو اٹھا لے، اور یا پھر اسی کو اٹھا لے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر اسی کو اٹھا دوبارہ بھی. جب بڑے گھر میں یہ کر رہے ہوں گے تو یقینی سی بات ہے بچے تو اسی کو سیکھتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی دیکھا ہے بعض اوقات بچہ گندی گالی دے دیتا ہے، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں. دیکھو کمال ہو وہ گیا. توتلی زبان میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے نا تو بڑا لطف آتا ہے. بعض مائیں یہ کہتی ہوئی بھی دیکھی گئی ہیں، ابا حضور بھی، بھائی یہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے کون سامنے، جوتا اٹھا کے منہ پہ مارتا ہے. واہ واہ کمال ہو گیا. واہ واہ. ارے تمہارا دماغ خراب ہے، تم بچے کو ابھی سے حوصلہ افزائی کر رہے ہو. اچھا چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن بڑے سیاست دان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، نا بہت سیاسی ہوتے ہیں. ان کی سکس سینس بڑی تیز ہوتی ہے. وہ ذرا آبزرو کر لیتے ہیں میری بات پہ کوئی ہنس رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وہ کام ضرور کرتے ہیں. تو اب اپنے جو والدین ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا احتساب ضروری ہے کہ علم سیکھیے. بس وجہ سے تفصیل بتائی کہ عقائد کا علم سیکھیں تاکہ اپنے بچوں کا عقیدہ درست کر سکیں. گھر سے عقیدے کی تربیت ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نہیں کریں گے بچہ باہر جا کے عقیدہ سیکھے گا. کون سکھا رہا ہے، سکھانے والا کیا ہے، صحیح سکھا رہا ہے کہ نہیں سکھا رہا، آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم نے ہزاروں مسائل ایسے دیکھیں. یوٹیوب کے اوپر آج ہر شخص بیٹھا ہوا ہے، صحیح بات کرنے والے بھی ہیں، غلط بات کرنے والے بھی ہیں. جب آپ گھر سے تربیت نہیں کریں گے بچہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کون صحیح ہے کون غلط. اس کے بعد پھر عبادات کا معاملہ، معاملات کا معاملہ، خصوصاً ازدواجی زندگی کے معاملات، اور پھر گناہ صغیرہ کبیرہ. جب تک ماں باپ ان سب کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو ایک شرعی سانچے میں نہیں ڈھالیں گے اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس کو بنیاد نہیں بنائیں گے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ رسول جس چیز کا حکم دیں اس کو کرو اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ. اس کا مظہر نہیں بنیں گے بچوں کی تربیت پاسبل نہیں ہے. اب حضرت صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ باہر جائے، آپ نے تو تربیت نہیں کی، اس کو اچھا ماحول مل جائے، اچھی صحبت مل جائے، اور ایسا ہوا بھی ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے. لیکن جو ماں باپ نے تربیت کرنی تھی، یہ یاد رکھیں اگر بچہ نیک بن بھی گیا، اگر اس تربیت میں کمی کوتاہی ہے اس کا حساب بہرحال آخرت میں دینا ہے. کیونکہ جو بھی حق العبد ہے اس میں حق اللہ کا پہلو ضرور ہے. اگر آپ نے بیوی کا نان نفقہ دینا ہے، بیوی کا حق ہے نا، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. لہذا اگر وہ نان نفقہ نہیں دے گا تو بیوی کا حق تو سلب کر ہی رہا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت درکار تھی اس میں کوتاہی کر رہا ہے. تو یہ والدین کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ کا بچہ باہر نکل کر اچھا بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ تربیت والے معاملے سے بری ذمہ ہو گئے. آپ خود اس کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اپنے بچے کی گھر سے اچھی تربیت کریں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں معاشرہ بہت اچھا رہے گا. بس آخری کے بعد یہ نہ دیکھیں کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں، بولتے ہیں جی فلاں کا بچہ فلاں لوگ بھی ہیں وہ سب ایسے کر رہے ہیں. اگر سب آگ میں کود رہے ہوں تو ہم تو نہیں کودیں گے. اگر سب 10 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ لگا رہے ہیں ہم تو نہیں لگائیں گے. اگر ایک آدمی نوٹ اڑا رہا ہو اپنے تو کیا ہم بھی گھر سے گڈیاں نکال کے لے آئیں گے نوٹ اڑا دیں گے؟ نہیں. ہمارے یہاں عقل کام کرے گی وہ غلط کر رہا ہے ہم کیوں کریں. تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت بہرحال کامل کریں، انشاءاللہ اس کا ثمر خود دیکھیں گے. بہت اچھی بات ہے. یہ بنیادی اصول ہیں، وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے تحت بچوں کی تربیت ہونی چاہیے. اچھا ایک اور صورت بھی ہے، والدین بہت اچھے ہوتے ہیں. پہلی بات تو مفتی صاحب نے جو فرمایا بالکل والدین ہی عقیدہ دے کر بچے کو بھیجتے ہیں باہر، نہ جانے کیسا ماحول ہے. والدین بہت اچھے ہیں، والدین نے کوشش کی اپنی حد المقدور
کہ بچے کی صحیح تربیت ہو. اس کے باوجود بھی ہم نے یہ دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے نالائق نکل آتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یار ان کے والدین تو اتنے اچھے, یہ بچہ کس پر چلا گیا. کیا فرمائے گی اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ چونکہ معاشرے میں تو ہر قسم کے افراد ہیں, والدین قصوروار ہے اس میں, معاشرہ قصوروار ہے, ہم کس کی ذمہ یہ ذمہ دیں؟ بہت شکریہ, بہت اہم اور گہرا سوال ہے. قرآن مجید نے ایک واضح اصول عطا فرما دیا ہے, لا تازرو وازرتوں وزرا اخرى, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مگر جہاں بھی کوئی شخص اپنی ذمہ داری سے غفلت برتے گا اس کا بوجھ اس کے کندھوں پر ضرور ہوگا. اولاد جب تک نابالغ ہے وہ اپنے والدین کی کسٹڈی میں ہے, لہٰذا والدین ان کے ذمہ دار ہیں. شرعی اعتبار سے, فقہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں, نابالغ بچے نے کسی کا اگر مالی معاشی کوئی نقصان کر دیا ہے تو وہ والدین اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس کی کمپنسیشن کریں گے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی کفالت میں ہے. اسی طرح اگر نابالغ بچہ ہے وہ جب تک اپنے والدین کی کفالت کے تحت ہے اور والدین اس کے ذمہ دار ہیں تو پھر یقیناً وہ اس ساری ذمہ داری کو قبول کرنے کے پابند ہیں. لیکن بالغ ہو جانے کے بعد بچے نے کیا 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 نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں جو کچھ ہے اس کا جواب دہ اسی کو بنایا ہے. اگرچہ اس کے اندر یہ فیکٹر ضرور رہتا ہے, آخر تک رہتا ہے, کہ اگر والدین نے اچھا بیج بویا تھا اولاد کی تربیت میں تو انہیں اس کا اجر ملتا رہے گا, اور اگر والدین نے غفلت کی تھی یا برا بیج بویا تھا یا اپنے فرض میں کوتاہی کی تھی, اپنے فرض کو پورا نہیں کیا تھا, وہ جو ڈیفیشنسی اولاد کے اندر منتقل ہوگی, وہ جو کمی اولاد کے اندر آگے ایگزسٹ کرے گی, تو وہ یقیناً اس کمی کی ذمہ داری والدین پر رہے گی, چاہے وہ اولاد بالغ ہو گئی, وہ اپنی عملی زندگی میں پہنچ گئے, لیکن جو ڈیفیشنسی ان کی اپنی تربیت کی وجہ سے اولاد کے اندر آگے کنٹینیو کر رہی ہے تو اس کی لائبلٹی اور اس کی ذمہ داری والدین کے کندھوں پر رہتی ہے چاہے اولاد بالغ ہو جائے. اسی طرح بعض اوقات اولاد کے یا افراد کے بگڑنے میں معاشرے کا کردار ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں انفرادی ہیں, بہت ساری چیزیں اجتماعی ہیں. تو اگر کوئی ایسی معاشرتی طور پر کوئی سبب ہے, اجتماعی طور پر کوئی سبب ہے کسی کے بگڑنے میں, تو وہ من حیث القوم پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. اور جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر کوئی ایک دائرہ کار کے اندر نگران ہوتا ہے اور اس سے اس کے دائرہ کار کے متعلق سوال کیا جائے گا. لہٰذا اس میں والدین کی بھی ایک اپنی جورسڈکشن ہے, معاشرے کی بھی ایک اپنی دائرہ کار ہے اور ان کی جورسڈکشن ہے, اسی طرح سربراہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے. اگر ایک اور اینگل کو دیکھ لیا جائے بچوں کی تربیت کے اندر, وہ یہ ہے کہ جب سے انسان کا سفر جاری و ساری ہے بہت ساری تبدیلیاں اس کی آ رہی ہیں زندگی میں. بہت ساری فزیکل چینجز آئیں, جیسے آپ قدیم دور کے انسانوں کی ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں پڑھتے ہیں, ان کے قد و قامت بڑے ہوتے تھے, طاقتور ہوتے تھے, تو وہ آہستہ آہستہ یہ ساخت جسمانی ساخت میں تبدیلی آئی, جسمانی طاقت میں تبدیلی آئی اوورال مجموعی طور پر. اسی طرح اگر آپ سائیکلوجیکلی دیکھیں, انٹلیکچولی دیکھیں, تو بچوں کی نفسیات میں اور آنے والی جنریشنز کے اندر انٹلیکچولی بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. جو اگر ہم اس وقت کی بات کریں جس وقت ہم بچے تھے, تو بچہ اپنے والدین سے کیوں کا سوال نہیں کرتا تھا. والدین نے جو کہہ دیا وہ اس کو من و ان تسلیم کرتا تھا, اس کے اوپر عمل درآمد کرتا تھا. لیکن انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے آج بچہ اگر کیوں کہے. لیکن آج حالات بدل گئے ہیں. آج آپ بچے کو فورس نہیں کر سکتے, اسے جبراً کوئی چیز نہیں منوا سکتے. وہ لاجیکل ہو گئے ہیں, بچے ریشنل ہو گئے ہیں, بچے پریکٹیکل ہو گئے ہیں, کراس کوسچن کرتے ہیں, کراس کوسچن کرتے ہیں. اور یہ جو انٹلیکچوئل چینجز آئی ہیں یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں. یہ ایک نظام قدرت کا حصہ ہے. ورنہ جو آج چھوٹا بچہ جتنے کوسچن اٹھاتا ہے وہ اگر چند سال آپ پیچھے چلے جائیں تو وہ تو بڑوں کے ذہنوں میں وہ باتیں نہیں آتی تھیں جو بچوں کے ذہنوں میں آ رہی ہیں. لہٰذا اب ہم اس کو محض لاٹھی سے ہانک کر سیدھا نہیں کر سکتے.
اب اس کو لاجیکلی کنونس کرنا ہوگا، اس کی مائنڈ میکنگ کرنی ہوگی، اس کی اچھی تربیت کرنی ہوگی، اس کے لیے والدین کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، خود ان کا اپنا مطالعہ ہونا ضروری ہے۔ اگر بچے نے ایک سوال کیا ہے کہ یہ سود کیوں حرام ہے اور تجارت کیوں حلال ہے، تو آپ کو لاجک کے ساتھ بچے کی سطح پہ جا کے اس کا جواب دینا پڑے گا، اور یہ جواب تبھی دیا جائے گا جب والدین کو خود سے معلوم ہوگا۔ اور والدین اگر دین سے بے خبر ہیں، اخلاقیات اور اعمال احکام سے بے خبر ہیں، تو وہ کیسے اپنی اولاد کو سیٹسفائی کریں گے، کیسے انہیں جسٹیفائی کریں گے، اور نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ خود رو پودا ہے، وہ اگتا چلا جائے گا، جدھر مرضی آئے گی ادھر جائے گا۔ اور میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ویسٹ اور ہم اگر یہاں دیکھیں تو ایک بڑا فرق ہے۔ عالم مغرب میں یہ ہو رہا ہے، اور میں نے چونکہ 5 سال تک بڑے قریب سے دیکھا ہے یورپ کو، ڈنمارک کو، تو وہ عالم مغرب یہ چاہتا ہے کہ اس نے بچے کی آزادی کا ایک ایسا کانسیپٹ ڈیولپ کر لیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں بچہ خود رو پودے کی طرح، بس وہ جیسے پلنا بڑھنا چاہتا ہے اس کو بڑھنے دیا جائے، اسے والدین فورس نہیں کر سکتے، مارنا تو دور کی بات ہے، اسے غصہ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں اس کے ذہن پر دباؤ آ گیا، سکول میں اس کی کال آئے گی، آپ کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی، تو اور حتیٰ کہ پولیس کیس ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں کہ جو یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو کسی جنریشن کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نفس بھی رکھا ہے، عقل بھی رکھی ہے، اسے الجھائے گی، وہ ابتلا میں ہے، وہ آزمائش میں ہے، وہ دنیا میں آیا ہے، امتحان کے اندر ہے، امتحان گاہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ اسے اس کے عقل اور شعور کے اوپر چھوڑ دیں گے تو وہ کبھی بھی پرفیکٹ انسان نہیں بن سکتا ہے، الا یہ کہ قدرتی طور جب تک کہ اس کی تربیت نہ ہو جائے مناسب۔ لہٰذا جب ہم اسلام کے نظام تربیت کو دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے ایک ڈائریکشن دیتا ہے، ہماری ایک سمت کو متعین کرتا ہے، ہمارے قبلے کو متعین کر دیتا ہے، ہمارے دائرہ کار کو متعین کرتا ہے، ہماری لمیٹیشنز اور حدود کو متعین کرتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ والدین اس ساری چیز کو سمجھیں، سائیکولوجیکلی اس کو ایڈریس کریں، انٹلیکچولی اس کو خود جانیں، اور بچوں کی حرکات و سکنات کو آبزرو کر کے، مشاہدہ کر کے، پھر ان کو موقع مال کی مناسبت سے ایسی تربیت دیں کہ وہ معاشرے کے لیے اچھی اور مفید افراد بن سکیں، اور خود والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں اور نیک نامی کا ذریعہ بن سکیں۔ اچھا، یہ ماضی و حال کے تناظر میں بہت اچھا ایک تقابل بھی کیا مفتی صاحب نے، اور لاجیکل جو جوابات ہیں جو دیے جانے چاہیے اس کی بھی اہمیت پر نظر رکھی کہ آیا وہ کتنا ضروری۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اویئر ہوں، والدین اس بات سے آگاہ ہوں، تب بچے کو کوئی علم کی طرف راغب کر سکتے ہیں اور تربیت بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، سلسلہ کلام کو یہیں سے جوڑیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا، تربیت اولاد آج ہمارا موضوع ہے، اور اس حوالے سے بہت ہی عمدہ سوالات کو شامل کیا جا رہا ہے، جوابات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کر دیں یا غیر اہم سمجھ کر آپ جو ہے سوئچ کر دیں چینل۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے، والدین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ والدین بھی یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں اصلاحات کی ضرورت ہے، بچے بھی یہ دیکھیں کہ آیا ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، اور علماء حضرات کیا کیا باتیں بیان کر رہے ہیں، ہمیں اس کو سیکھنا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے مفتی صاحب کہ والد صاحب جو ہوتا ہے وہ بھی، ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ کیا وہ سختی کریں، والدین والد والدہ دونوں زد و کوب کرے بچے کو تربیت کے لیے؟ لاجیکل بات کی طرف اشارہ کیا مفتی صاحب نے۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ مار پیٹ کے ہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم اچھی تربیت کر لیں گے، جبکہ دوسرا گوشہ بالکل خالی نظر آتا ہے کہ جس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ کیا فرمائی گا اس حوالے سے؟ اس سلسلے میں قرآن عظیم کا یہ ارشاد اگر پیش نظر ہو تو آسانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم طرز عمل دیکھتے ہیں تو آپ نے ایک بچے کو اپنے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، تو وہ مختلف مقامات سے وہ کھا رہا تھا، تو حضور نے اسے بڑی پیار محبت اور شفقت سے اسے سمجھایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور تو اپنی طرف سے اپنے قریب سے کھاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گویا کہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ پہلے پیار محبت سے شفقت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بچے کی تربیت کا تعلق ہے، اور اس سلسلے میں جو 7 برس کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کا کہا گیا، اور 10 برس کی عمر میں سختی کا کہا گیا، تو اس میں بھی آپ ٹائم ڈیوریشن کو اگر دیکھیں تو ابتداءً سختی کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ
7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا تو یعنی 3 سال جو ہے جی 3 سال اس کو آبزرو کروایا جا رہا ہے اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اس طرز عمل کے ساتھ کہ والدین جو کہہ رہے ہیں وہ عملی طور پر اس کو اہمیت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے قول کو عملی طور پر اہمیت دے کر اس کے ذہن میں اس کو راسخ کریں. تو یہ 3 سال کا ایک عرصہ ہے کہ جس میں اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ بالکل سیلف ریچارجیبل ہو جائے. لیکن اس کے باوجود اگر خارج کے حالات کے باعث کسی عارضے کی وجہ سے کہ اطراف کا ماحول ہے، دیگر صحبتیں ہیں، اس کی وجہ سے کبھی کوئی کمی کوتاہی یا سستی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کسی نہ کسی درجے میں سختی کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اس کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے کہ اس کو ویسے ہی چھوڑا نہیں جا سکتا کہ مان رہا ہے تو مانتا ہے تو مانے، ورنہ کرنے تو جو کرتا ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا. بلکہ شریعت مطہرہ نے اس کی اہمیت کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ اس کو سختی کر کے دین کی طرف مائل کرنا ضروری ہے، اسے دیندار بنانا ضروری ہے. لیکن بہرحال پیار محبت سے سمجھانے سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں. اگر بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ یا مار پیٹ ہو تو پھر بغاوت کی طرف اور نفرت کی طرف رجحان منتقل ہو جاتا ہے. لہٰذا سختی تو کی جا سکتی ہے لیکن اس درجے میں نہیں کہ چہرے پر مار رہے ہیں یا اس طرح سے مار رہے ہیں کہ جسم پر نشانات پڑ جائیں. تو اس اعتبار سے ضرور اس میں توجہ کرنی چاہیے اور بہت زیادہ سختی نہ ہو، بس ڈانٹ ڈپٹ کی حد تک ہی معاملہ رہے تو بہتر. بہت اچھی بات ہے. اچھا مصعب، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایسے مالی طور پر بہت زیادہ مستحکم جو گھرانے ہیں ان میں جہاں دیگر امور کے لیے ملازمین رکھے جاتے ہیں، وہیں بچوں کی تربیت کے لیے بھی کسی استاذ کو رکھا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت کر لے. تو کیا ایسی صورت میں والدین بری ذمہ ہو جائیں گے بچے کی طرف سے؟ کیا فرمائے گا؟ یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا. سوری جی بالکل. اگر تو ایسے اساتذہ کا انتظام کیا گیا ہے جو دینی علوم بھی اچھی طرح سمجھائیں، تربیت کو کامل کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اکابرین سے بات ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اساتذہ کی صحبت میں بھیجا ہے. یقینی سی بات ہے کہ جتنا استاد سمجھائے گا وہ وہاں سمجھے گا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر سے ہی سمجھائی جاتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ استاد رکھنے کے بعد بالکل بری اس ذمہ ہو جائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ایک باپ ایک استاد کا انتظام کر دیتا ہے کہ وہ کثرت مصروفیات کی بنا پر بچوں کو کامل ٹائم نہیں دے پاتا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے کہ میں بچوں کی تربیت صحیح انداز سے کر سکوں، تو پھر آلٹرنیٹ اس کو مقرر کرنا لازم ہوگا. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے گا. لیکن مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ جب انسان کی خود تربیت نہیں ہوتی، خود علم نہیں سیکھا ہوتا. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ بچہ کسی سے سیکھ لے گا، اب وہ احتسابی نگاہوں سے والد صاحب کو دیکھے گا. مثال کے طور پہ بچے نے کاروبار کے سلسلے میں حلال حرام کے مسائل سیکھ لیے، وہ دیکھے گا ابا جان تو عرصہ دراز سے کارنامہ کر رہے ہیں. اب وہ یقینی سی بات ہے بچہ ہے، یہ تھوڑا سا ذی شعور ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو وہ کہے گا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ ہمیں کیا کھلا رہے ہیں. اس پر باپ کو بڑی تشویش ہوگی کہ یار میں نہ ہی سکھاتا تو اچھا تھا، یہ تو میرے گلے پڑ گیا. اسی طرح والدہ، اگر آپ جس سوسائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ بعض اوقات عورتیں بالکل حجابانہ غیر مردوں سے ملاقاتیں، گفتگو کرنا، گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے، ایسی تقریبات ہو رہی ہیں جس میں وہ فیشن کر کے جا رہی ہیں. اب آپ نے بچے کا اگر دینی استاد مقرر کیا اور اس نے نگاہوں اور پردوں وغیرہ کے مسائل بتائے تو بچہ تو گلٹی فیل کرے گا نا کہ ماں میری ایسی جا کر غیر مردوں سے باتیں کر رہی ہے. لیکن ان کے لیے تو یہ کوئی اجنبی چیز نہیں، پروٹیسٹ کرے گا. جی ہاں. تو اس لیے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب بچے کے لیے اچھا انتظام کیا جائے تو بچہ پھر ذہنی لحاظ سے ماں باپ کو وہ تعظیم نہ دے سکے جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے مقرر فرمائی ہے. اور اس میں خود والدین کا قصور ہوگا کہ وہ لگاتار گناہ کر رہے ہوں گے، اعلانیہ گناہ کر رہے ہوں گے اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بعض ماں باپ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مولوی بننا ہے بنو، ہمارے باپ نہیں بنو. وہ سیدھے اسٹریٹ فارورڈ بول دیتے ہیں. تو پھر بچہ کیا ہوتا ہے، وہ مایوس ہوتا ہے اپنے گھر سے، اس کا دل باہر لگنے لگتا ہے. اگر وہ مثال کے طور پر مذہبی ہو گیا ہے تو پھر وہ مسجد کے اندر زیادہ ٹائم نکالتا ہے. دینداروں یہ بھی ماں باپ کو تشویش ہوتی ہے، بولتے تجھے مولوی کوئی بنانا تھا. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے دال پک جائے تو اوپر صرف بگھار ہو، پوری دال نہ پکانی پڑے، بس بگھار خالی. تو اسی جیسے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو پھر بعض لوگ خود والدین یہ نہیں چاہتے کہ بچہ پورا اسلام میں داخل ہو جائے کیونکہ ان کو اپنی گرفت کا خوف ہوتا ہے کہ بچہ پھر ہماری گرفت کرے گا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں سب سے کہ یہ اصول بنا لیں کہ اگر ہمیں توفیق حاصل نہیں تو ہم کسی کو کیوں روکیں.
اگر ہم گناہ کر کے اپنے لیے آخرت کا وبال جمع کر رہے ہیں تو اس میں اضافہ نہ کریں کہ اپنے اولاد کو بے عمل رکھ کر اور اسے گناہ مبتلا کر کے اس کی طرف سے بھی وبال ہم پر آ جائے. بالکل. کم از کم ایک ذریعہ تو ایسا رہنے دیں کہ آپ اگر فوت ہو جائیں آپ کے دوست آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے, رشتہ دار نہیں کریں گے, بعض وارثین نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ابا مرے دولت ملے اور ہم عیش کریں. بعض سامنے آ کے کہتے نظر آئے ہیں یہ ایسے سے واقعات کہ تم تو سانپ بن کے دولت پہ بیٹھے ہوئے, دے دو ہمارا پیسہ ہمیں. اچھا اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ والدین کو دین یاد آتا ہے نا, پھر وہ فون کریں گے کسی مفتی صاحب کو کہ دیکھیں جی اولاد اگر ہم ایسا کہے شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. اب شریعت یاد آ رہی ہے. ہاں تو اس سے پہلے بھی تو شریعت موجود تھی, آپ نے کیوں تربیت نہیں کی؟ تو یوں مطلب یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں غلط معاملات ہو جاتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم خود بھی کامل کریں اور اپنے بچوں کو وقت دیں, لیکن بہرحال نہ ہونے سے ہونا بہت بہتر ہے. اگر خود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح تربیت نہیں کر پا رہے, کوئی ٹیچر رکھیں, استاد رکھیں جو دینی اخلاقی کردار کی تعمیر کے اعتبار سے اور دنیاوی لحاظ سے بھی اچھی تعلیم و تربیت کرے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بری ذمہ ہوں گے. کچھ نہ کچھ بری ذمہ ضرور ہو جائے گا. یہ ایک بہت اچھی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. لیکن مفتی صاحب یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ چاہے وہ والدین ہوں چاہے انسٹیٹیوشن کے اساتذہ ہوں, ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت اچھی ہو جائے, لیکن بعض گیدرنگ ایسے مل جاتی ہے ان کو کہ وہ بھی اس کو خراب کرنے کا ایک سبب بن جاتی ہے. اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کچھ چند جملے آپ کے اگر مل جائیں. جی صاحب میں آپ اچھا مجھ سے کہہ رہے تھے آپ. جی بالکل, دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر بچے کی کامل تربیت کی جائے نا اور ذہن سازی پہ توجہ دی جائے, بچے کو نقصانات بتائے جائیں, تو ہم نے دیکھا ہے, میں باہر کے ملکوں میں حضرت رہے ہیں جی جہاں بے راہ روی بہت زیادہ ہے, وہیں بعض فیملیز اتنی زبردست قسم کی ہیں کہ انہوں نے مسجد سے بچوں کا رابطہ شروع سے قائم کیا. بچے وہاں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, لیکن مجال ہے کہ وہاں کا اثر ان کے اوپر آ جائے. تھوڑا بہت تو بہرحال اس کے ماحول میں وہ ڈھل جاتے ہیں, لیکن وہ کہ اس زنا میں مبتلا ہو جائیں, خراب قسم کی حرکتیں کریں, دین کو چھوڑ دیں, نمازیں ترک کر دیں, یہ نہیں. بعض بہت اچھی اچھی فیملیز, بلکہ مجھے یہاں تک ایسی فیملیز ملی ہیں جو کہتے ہیں مفتی صاحب ہم اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں, اور پھر جب پاکستان کے اندر ڈراموں کے اندر دیگر جگہ یا بچوں کو یہاں لاتے ہیں اور بچے ماحول دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ دینی ہوتا ہے, یہ تو اسلامی ملک ہے, یہ حال ہو رہا ہے. یہ بڑا مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے بہرحال باہر کا اثر کم کرنے کے لیے اچھی تربیت, پھر بچے کا جب آپ ذہن بنا لیں گے پھر اس کو مکمل واچ کرتے رہیں. بچے میں جو بھی آپ کو نیگیٹو تبدیلی نظر آئے فوراً اس پہ غور کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, اور اس کو پیار محبت سے سمجھائیں. اگر خود اثر قائم نہیں کر سکتے, بعض اوقات بچہ کسی سے متاثر ہوتا ہے, کسی عالم دین سے, کسی مفتی صاحب سے, ان کو سمجھا کے ان کے ذریعے بچے کو پیار محبت سے سمجھوائیں تو بچہ جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے چیز کو اور راہ کی طرف. بہت اچھی بات. آبزرویشن بہت ضروری, مشاہدہ والدین کا بہت قوی ہونا چاہیے بچوں پر نظر رکھتے ہوئے کہ بچوں کی ایکٹیویٹی کیا ہے, کہاں ان کی بیٹھک ہے, کہاں پر گیدرنگ ہے, کن بچوں میں وہ وقت گزار رہے ہیں. یہ بہت ضروری امر ہے جس کی طرف سے اکثر والدین غافل رہتے ہیں. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. تربیت اولاد موضوع ہے, اور ابتدا سے لے کر اب تک یہ بات تینوں ہی اسکالرز نے اپنے اپنے جوابات میں ضرور شامل کی کہ بچہ جو ہے والدین کو دیکھ کر سیکھتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, چونکہ پہلی درسگاہ, پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ گھر ہوتا ہے, تو گھر سے ہی سیکھ کر بچہ باہر جاتا ہے. مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائے گا اس حوالے سے کہ والدین سے سیکھ رہا ہے بچہ, تو والدین پر اس کی کتنی ذمہ داری عائد ہوگی کہ اگر بچہ اچھا ہو رہا ہے تو والدین کی کتنی ذمہ داری, اور یا خدا نخواستہ اگر بچے کی تربیت خراب ہو رہی ہے تو والدین کتنے ذمہ دار ہیں؟ جی بالکل, اس بات میں حقیقت ہے کہ بچے نے جو کچھ سیکھنا ہوتا ہے اس کا زیادہ تر انحصار والدین پر ہے, کیونکہ بچہ ماں کی گود میں آیا, اس کے ذہن کی تختی بالکل خالی ہے, اس نے اپنی نہ تو وہ کچھ پہلے سے لے کے آیا ہے اپنے ذہن میں, علم, عمل, ڈگریاں کچھ بھی نہیں لے کے آیا, لہٰذا یہ اس کی ابتدا ہے, یہ بگننگ ہے. اس کے ذہن کی خالی تختی پر وہی کچھ لکھا جائے گا جو اب اس کے کان نے سننا ہے, جو اس کی آنکھ نے دیکھنا ہے, جو اسے سکھایا جائے گا. یہیں سے ابتدا ہے, یہیں سے بگننگ ہے. لہٰذا یہاں پر جب یہ ایک فیکٹ ہے تو اہم بات پھر یہ ہے کہ صحبت انوالو ہو جاتی ہے.
کہ بچے نے والدین کی صحبت سے سیکھنا ہے، لہٰذا بچے کی صحبت اچھی کی جائے، والدین اسے اچھی صحبت دیں، یا بچے کی صحبت جس کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے گھر میں، بعض اوقات جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اچھا پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، وہ بچے کی اچھی تربیت کے اوپر پوری توجہ کر رہے ہیں، لیکن جوائنٹ فیملی ہے، اس کے اندر 2 لوگ اور ہیں، 4 لوگ اور ہیں، یا جیسے گاؤں دیہات میں دیکھیں تو ایک کھلی حویلی ہوتی ہے، تو زیادہ لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، تو اگر ان میں پھر چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کے آداب اخلاقیات لب و لہجہ درست نہیں ہے، تو پھر بچہ وہاں سے غلط تاثر لیتا ہے، کیونکہ سب سے اہم اثر جو ہے وہ صحبت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جن کی تربیت فرمائی ان کو اپنی صحبت عطا فرمائی، اور صحبت سے ہی تو وہ درجہ صحابیت کو پہنچے۔ جی بالکل۔ اور پھر قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس صحبت اور معیت کے فوائد بیان فرمائے، اس کی اثرات کو بیان فرمایا، حتیٰ کہ اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھ لیں کہ کوئی سالک جب اپنے شیخ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ محض کتابیں پڑھ کے نہیں حاصل کر سکتا، شیخ کی صحبت حاصل کرے۔ ایسے استاذ سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو استاذ کی صحبت اہم ہے۔ تو صحبت کا جو عنصر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بچے کی تربیت کے اندر، جیسے استاذ کی صحبت سے بچہ سیکھتا ہے، شیخ کی صحبت سے مرید اور سالک سیکھتا ہے، ایسے والدین کی صحبت سے بچہ سیکھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اس میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر بچوں کو والدین نے ٹائم نہیں دینا، پورا تھوڑا ٹائم دینا ہے، جیسے آج کل بہت بیزی لائف ہو گئی ہے، بعض لوگوں کی لائف بہت پروفیشنل جابز ہوتی ہیں، کئی قسم کی مصروفیات ہیں، اور وہ گھر میں بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے، تو بچے نے ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کی صحبت میں تو رہنا ہے، چاہے وہ گھر کے ملازمین ہوں، چاہے وہ اہل محلہ ہوں، یا فیملی کے دوسرے افراد ہوں، تو لہٰذا بچے نے صحبت سے حاصل کرنا ہے، اور والدین صحبت دے نہیں پا رہے، اس کو ٹائم نہیں دے پا رہے، لہٰذا وہ زندگی میں گیپ آتا چلا جاتا ہے۔ اچھا جب وہ گیپ آئے گا تو وہ کسی اور کا دوست بنے گا، تو لہٰذا بچوں کو اگر اچھی راہ پہ لگانا ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی برا آدمی انہیں اپنا دوست بنائے، اس سے پہلے کہ کوئی برا آدمی انہیں اپنی صحبت کی طرف مائل کر لے، تو آپ انہیں اپنا دوست بنائیں۔ ایک عام طور پر بیریئر رہتا ہے والدین اور اولاد کے درمیان کہ وہ بچوں کے ساتھ بات کرنے میں ایزی فیل نہیں کرتے، یہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ فرینکنس نہیں کر پاتے، بے تکلفی نہیں کر پاتے۔ اچھا کچھ تو بے تکلفی جو منفی ہو جاتی ہے، نقصان دہ ہو جاتی ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی کسی طور پر نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک مثبت حد تک بے تکلفی بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر بچوں کے ساتھ والدین کی مثبت بے تکلفی نہیں ہوگی تو بہت ساری باتیں بچے کے ذہن میں ہوں گی، وہ والدین سے نہیں پوچھے گا، بہت ساری باتیں والدین آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور بچے کو کہہ نہیں پاتے کہ بھی کیسے کہیں، تو لہٰذا یہ جب بیریئر قائم ہو جاتا ہے تو وہ تربیت کے اندر ایک ڈیفیشنسی چھوڑ جاتا ہے، ایک نقص اور کمی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ طے ہے کہ بچے نے والدین سے سیکھنا ہے، اپنی صحبت سے سیکھنا ہے، ماحول سے سیکھنا ہے، تو اس کی صحبت اور ماحول کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ بچہ زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں سیکھ سکے اور پھر معاشرے کا ایک مفید فرد بن سکے۔ اسی موضوع پر مزید سوالات کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ پروگرام میں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، تربیت اولاد آج ہمارا موضوع ہے، اور اولاد کی تربیت نہ کرنے والے والدین کے لیے دنیاوی اور اخروی جو نقصانات ہیں اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، چونکہ یہ اتنی غیر اہم بات نہیں ہے کہ آپ جسے نظر انداز کر دیں، اس کے باقاعدہ نقصانات ہیں دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ علماء حضرات اس کے حوالے سے بہت بہتر روشنی ڈالیں، کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ جی، اس سلسلے میں جو تربیت کرنے والا ہے وہ بھی نقصان کا شکار ہوتا ہے، اور جس کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے عدم تربیت کی بنا پر وہ بھی بہت بڑے خسارے اور نقصان میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ والدین پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ انہوں نے تربیت کرنی ہے،
اور ان سے سوال کیا جائے گا تو عدم تربیت کی بنا پر وہ قابل گرفت ٹھہریں گے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے، اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے، تو پھر وہ اس اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور اس نعمت سے بھی محرومی ہوگی کہ پھر اگر وہ بے راہ روی کا شکار ہے تو پھر وہ والدین کے حق میں دعا تو گویا کہ نہیں کر رہا یا نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح سے یہ جس کی تربیت نہیں کی گئی ہے وہ مختلف قسم کی بے راہ روی میں مبتلا ہوگا، اور انفرادی اعتبار سے بھی نہ صرف خود کو تباہ کرے گا بلکہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ یا تو اچھی تربیت کے نتیجے میں ایک بہترین مسلمان جو ہے وہ اپنے لیے بھی رحمت کے متوجہ ہونے کا سبب ہوتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی رحمت بنتا ہے، اور اس کے برعکس اگر تربیت نہ ہو تو پھر وہ لوگوں کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر تربیت نہ ہو تو اس کا نقصان معاشرے پر بہت گہرا ہوتا ہے کہ ظلم کی مختلف صورتیں جو آپ کو معاشرے میں نظر آتی ہیں وہ اس کا بنیادی سبب جو ہے وہ عدم تربیت ہی ہے۔ اب اس میں چور بازاری ہے، رشوت ہے، حرام مال کمانا ہے، دوسرے کی وراثت اور طریقے جو ہیں ان کا حق دبا لینا ہے، اور مختلف طرح سے لوگوں کو اذیت پہنچانا، یہ ساری چیزیں اسی صورت میں معرض وجود میں آتی ہیں کہ انسان خود تربیت یافتہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے خوف نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا گیا، تو پھر وہ ان تمام چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے نہ صرف اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک ناسور کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اخروی اعتبار سے دیکھا جائے تو سخت موت ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وجہ سے تو وہ گناہوں میں ملوث نظر آتا ہے، اور گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس کا اثر اس انتہا تک پہنچتا ہے کہ انسان بعض اوقات گمراہی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کفر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کی دولت ہی ہاتھوں سے جاتی رہتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس آیت مقدسہ میں ابتداً خطاب ایمان والوں سے ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک دولت ہے اور اس کی حفاظت کے لیے آپ کو اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر اہتمام نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ان برے اعمال کی وجہ سے، بری صحبتوں کی وجہ سے ایسے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوں کہ وہ اس حال میں اس دنیا سے معاذ اللہ رخصت ہو رہا ہو کہ اس کا ایمان ہی سلب کر لیا جائے۔ پھر عالم برزخ کے معاملات ہیں، اور اسی طرح سے میدان محشر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی اس کی ہولناکی اور سختی کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے سارے رشتے جو یہاں پر ہماری پشت پناہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمدردی کے جذبات ان کے دلوں میں ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں، ان تمام رشتوں کو گنوایا اور فرمایا کہ ہر ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہوگا اور ہر ایک بس اسے اپنی فکر ہوگی اور وہی فکر اسے بس ہوگی۔ تو لہٰذا ان تمام نقصانات کو پیش نظر اگر انسان رکھے تو اگرچہ اس کی تربیت نہ کی گئی ہو تب بھی وہ خود کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ اچھا مصعب، دوران گفتگو یہ بات بھی آئی، مغرب کی بھی مثال دی مفتی صاحب نے کہ مغرب میں کہ جس طرح خود رو پودے بڑھتے ہیں اس طرح اولاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی، ہماری سوسائٹی میں بھی آپ یہ مظاہر دیکھ رہے ہیں کہ 80% والدین ایسے ہیں کہ وہ معاشرے کے حوالے کر دیتے ہیں بچے کو، اس انسٹیٹیوشن کے حوالے کر دیتے ہیں، یا یعنی کہ گھر سے باہر نکال کر سمجھتے ہیں کہ بچہ بالکل صحیح ہو کر گھر آ جائے گا، اچھا آ گیا تو ہمارا کریڈٹ، برا ہو گیا تو معاشرے نے خراب کر دیا۔ کیا فرمائے گا، یہ ہمارے ہاں ایک تاثر ملتا ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ دین سے ہمارا تعلق رسمی سا ہے، بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو ناظرہ پڑھا دیا، اور زیادہ جوش چڑھا تو حفظ قرآن کرا دیا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، نماز یاد کروا دی اور سنت کے مطابق دعائیں، وقت کا امام اعظم تیار ہے۔ تو اب صورتحال جب یہ ہے کہ والدین کو ہی نہیں پتہ کہ بچے کی تربیت کس اسٹیج پر کیسے کرنی ہے، کس عمر میں کتنا اس کو آ جانا چاہیے، اور بلوغت سے پہلے اس کے کون کون سے علوم دینیہ جو اس کو دینے ہیں، اس کے اخلاق کیسے درست کرنے ہیں، اس کی تربیت کامل کیسے ہوگی، جب یہ شعور ہی نہیں ہے
تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر ان کا ذہن یا ان کا خاندانی رسم و رواج جس کو کامل کہتا ہے وہ بچے کو اس طرح کامل کہہ دیتے ہیں، اگر ناقص سمجھتے ہیں تو ناقص کہہ دیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ مطلوب شرع کو دیکھا جائے، شریعت کیا کہتی ہے. شریعت کیا ہے؟ جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آدمی کامل ہے کہ نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے والدین، اب ہم نے جب والدین کو سمجھاتے ہیں نا کہ آپ نے والدین نے جیسے نافرمانی کا کہا بچوں کو، بھائی آپ نے تربیت کی تھی، مفتی صاحب جتنی ہم میں صلاحیت تھی اتنی تو ہم نے کی ہے. اب کتنی صلاحیت تھی آپ میں یہ بتائیں کہ کیا آپ نے مطلوب شرع کو جانا تھا، آپ نے شرعی تقاضے پورے کیے تھے. اس کا شعوری جب آپ کو حاصل نہیں ہے تو پھر آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بچہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. پھر وہی بات ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی، بچہ ہمارے ساتھ صحیح ہو بس. ماں کہتی ہے میرا بچہ بڑا نیک ہے. کیسے نیک ہے؟ پوری تنخواہ میرے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیتا ہے. واہ 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 کمال. کوئی کہتی ہے بہت نیک ہے. کیا جب بھی بیوی کی شکایت کرتی ہوں نا جا کے کلاس لے لیتا ہے میرا بیٹا، اتنا اچھا ہے میرا بچہ، یہ اچھا ہے، اچھائی ہے. باقی نماز پڑھتا ہے نہیں، روزہ رکھتا ہے نہیں، گالیاں بکتا ہے، وہ تو کلام سے پہلے درمیان آخر بالکل جیسے سانس لے رہا ہو جملہ مکمل کرنے ایسی کے گالیاں لیے. نکلتی ہیں. کچھ لڑکیوں وغیرہ سے دوستی ہاں وہ فیس بک پہ چلتی رہتی ہیں اور دیگر ہزاروں خراب کام. لیکن میرا بچہ نیک ہے کیونکہ ہمارے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ شعوری حاصل نہیں ہے کہ حقیقتاً نظر شرع میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کمال ہے اور کیا نقص ہے. اب لازم بات ہے کہ جب ایسے ناراض نہ ہو ہمارے والدین، لیکن جب آپ یہ صورتحال کریں گے بچہ باہر جا کے کچھ سیکھ کر آئے گا آپ کو کیا پتہ. بالکل. اور اسی طرح جب آپ احتساب نہیں کر سکیں گے شریعت کی تعلیم کی روشنی میں تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے. بالکل. بعض اوقات والدین اس کو نارمل دیکھ رہے ہیں لیکن بچے کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں جو نیگیٹو ہیں، اور ایک دینی علم رکھنے والا آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ اس وقت یہ غلط کر رہا ہے، غلط بول رہا ہے، غلط سوچ رہا ہے، غلط صحبت میں جا رہا ہے. تو اس لیے والدین کو بالکل اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب چاہے آپ باہر معاشرے کو مورد الزام ٹھہرائیں، چاہے اپنے کسی رشتہ دار کو ٹھہرائیں، لیکن بہرحال اگر تربیت میں کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. کیا پیغام دیجیے گا حضرت کہ ایک اچھی سوسائٹی کی، آئیڈیل سوسائٹی کی تشکیل میں تربیت کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ چونکہ ہمیں آئیڈیل سوسائٹی کا ایک انتظار ہے کہ بہت اچھی آئیڈیل سوسائٹی ہو ہماری، لیکن تربیت اگر اس نہج کی ہوگی تو کیسے ایک معاشرہ، ایک آئیڈیل معاشرہ ہوگا؟ دیکھیے، بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس نعمت کو نعمت ہی بنائیں اور رحمت کو رحمت ہی بنائیں. ٹھیک ہے. اپنے لیے بھی، خود ان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی. اور یہ اولاد کو جب تک ہم اپنا ایسٹ سمجھتے ہوئے ان کی اچھی پرورش، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، ان کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنانے کا عزم اور ارادہ نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ اسی ڈگر پہ چلتا رہے گا. اور یہ کہ ہم آج کی بات کرتے ہیں تو ہم اتنے کوئی پر امید نظر نہیں آتے. اگر اپنے ماضی کی بات کریں، ماضی سے میں بہت قدیم کی بات نہیں کر رہا، اپنی انہی سالوں کی، انہی صدیوں کی جب سے مسلمان زوال کے اندر ہیں، ماضی قریب کی بات کروں تو آئیڈیل نہیں ہیں مسلمان، تو یہ کب آئیڈیل ہوں گے؟ لہٰذا پچھلی چیزوں کو رونا چھوڑیے، آج سے ایک نئی بنیاد رکھنے کا عزم اور ارادہ کریں. اگر ایک جنریشن ہم نے اچھی تیار کر لی تو وہ آگے اپنی آنے والی اولادوں کی بھی اچھی تربیت کر سکیں گے. کیونکہ اولادوں کی تربیت کے اندر جو سب سے بڑا نقص اور کمی نظر آ رہی ہے وہ خود والدین کا غیر تربیت یافتہ ہونا ہے. لہٰذا والدین تربیت یافتہ ہوں گے تو اولاد تربیت یافتہ ہوگی. اس کے لیے لازم ہے کہ آج اگر ہم ایک جنریشن کو تربیت یافتہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ کل کلاں کامیاب والدین ہوں گے، تربیت یافتہ والدین ہوں گے، اور کم سے کم پھر آنے والی نسلوں میں وہ اصلاح کا سامان آگے ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے. اچھا، ایک بڑا لاجیکل ایک سوال، آخری سوال آج کی اس نشست کا، کہ ابھی تک تو یہ بات ہوئی کہ والدین ذمہ دار ہیں. والدین کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کہتے ہیں بھائی ہمارا تو وقت ہی گزر گیا، اب ہم کس سے سوال کریں جا کے، ہماری جیسی تربیت تھی ہم نے ویسی تربیت کر دی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا. اس پر بھی کچھ کلام فرما دیجیے. دیکھیں، والدین نے اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہ بری ذمہ تو یہ کہہ کر نہیں ہو سکتے کہ ہمارا وقت گزر گیا. انہیں کم سے کم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور جس درجے میں وہ اب کوشش کر سکتے ہیں اس کوشش سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے. اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جس کی تربیت نہیں کی گئی ہے وہ بھی بری الذمہ یہ کہہ کر نہیں ہو سکتا کہ چونکہ والدین نے تربیت نہیں کی، ابتدائی درجے میں اس نہج پر مجھے پروان ہی نہیں چڑھایا کہ دین کی اہمیت کسی درجے میں میرے ذہن میں پیدا ہوتی اور اللہ کے احکام کی اہمیت،
اجاگر رہتی. وہ وقت گزر گیا، لیکن وہ اطراف میں لوگوں کا مشاہدہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سلیم عطا کی اچھے ہے. برے لوگ تو تمام معاشرے میں، تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، اور عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو اس عقل سلیم کی بنیاد پر وہ اچھائی کو اپنا سکتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہو رہی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کن کی تربیت فرما رہے ہیں؟ جو باشعور لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دی، عقائد اسلامیہ کی طرف انہیں بلایا، اسلام میں داخل کیا، اور ایک بہترین فرد کی صورت ان کو دی، اور صحابہ کرام پر مشتمل نفوس قدسیہ کی ایک بہترین جماعت کو آپ نے تیار فرما دیا. تو لہٰذا دین کو اولین ترجیح دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ تشریف آوری کا شکریہ. دونوں حضرات رخصت ہوں گے، ان کا شکریہ ادا کیا میں نے. مفتی محمد اکمل مدنی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت، جس میں سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. اس کے بعد اذان فجر ہے. اذان فجر کے بعد آپ کے سوالات اور مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے جوابات انشاءاللہ ہوں گے. براہ راست ابھی سے جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، تاکہ جب آپ کال پر آئیں تو بغیر کسی تمہید کے آپ اپنا سوال کریں اور اپنا جواب یہیں سے آپ براہ راست حاصل کر سکتے ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا.